فعل کا بیان۔ فعل وہ لفظ جس میں کسی زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہو۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہیں: ماضی، گزرا ہوا، حال، موجودہ، مستقبل، آنے والا۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا بتائے، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا بتائے، جیسے یضرب، وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ۔ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار۔ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار۔ اثبات مثبت فعل کے ہونے کو اثبات، اور جس فعل میں اثبات کا ذکر ہو اس کو مثبت کہتے ہیں، جیسے ضرب، اس نے مارا، یضرب، وہ مارتا ہے۔ نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو نفی کہتے ہیں، اور جس فعل میں کام کے نہ ہونے کا ذکر ہو اس کو منفی کہتے ہیں، جیسے ما ضرب، اس نے نہیں مارا، لا یضرب، وہ نہیں مارتا ہے۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اس میں فعل یعنی مارنے کی نسبت فاعل یعنی زید کی طرف کی گئی ہے۔ فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، جیسے ضرب عمرو، عمر مارا گیا، اس میں فعل یعنی ضرب کی نسبت مفعول یعنی عمرو کی طرف کی گئی ہے۔ فعل لازم وہ فعل جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ کسی امدادی حرف مثلاً نے اور کو کا محتاج نہیں ہوتا۔ فعل متعدی وہ فعل جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، یعنی فاعل کے بعد مفعول کی بھی ضرورت پڑے، جیسے خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ اس میں نے اور کو وغیرہ امدادی افعال کی ضرورت ہوتی ہے۔ غائب جو موجود نہ ہو، اصطلاح میں غائب وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ مخاطب نہ ہو۔ حاضر جو موجود ہو، اصطلاح میں حاضر وہ ہوتا ہے جس سے خود اسی کے بارے میں بات کی جائے، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ اصطلاح میں متکلم وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہو۔ فعل مضارع سے پہلے آنے والے حروف اور ان کے اثرات۔ حرف لی کا اضافہ ننظر، ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں۔ لی لام کئی، لام تعلیل ناصبہ کا اضافہ مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ حرف سا کا اضافہ سیفعل، وہ عنقریب کرے گا۔ سین کا اضافہ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی کے لیے خاص کرتا ہے۔ سوف کا اضافہ وسوف تسألون، اور جلد تم سے پوچھا جائے گا۔ سوف فعل مضارع کو مستقبل بعید کے معنی کے لیے خاص کرتا ہے۔ لو کا اضافہ لو یفعل، اگر وہ کرے۔ لو کا اضافہ مضارع کو تمنائی، عرضیہ اور شرطیہ بناتا ہے۔ کانا کا اضافہ کان یفعل، وہ کیا کرتا تھا۔ کانا کا اضافہ مضارع کو ماضی استمراری بناتا ہے۔ لم کا اضافہ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔
لم فعل مضارع کو ماضی منفی کا مفہوم دیتا ہے اور مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے۔ لما کا اضافہ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِنسَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ لما کی موجودگی میں مضارع ماضی منفی کا مفہوم دیتا ہے اور اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوتا۔ لما کے بعد مضارع کا آخر جزم والا ہو جاتا ہے۔ لن کا اضافہ، لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ لن فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے لیے خاص کرتا ہے اور نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مضارع کو منصوب بھی کرتا ہے۔ ان کا اضافہ، ان کے ساتھ شرط کے جملے میں فعل مضارع ہمیشہ مجزوب شکل میں آتا ہے۔ جزائیہ جملے میں مضارع آئے تو وہ بھی مجزوب ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ شرطیہ جملے کا فعل مضارع تنصرون سے تنصروا ہو گیا اور جزائیہ جملے کے فعل مضارع ینصر اور یثبت مجزوب ہو کر ینصر اور یثبت ہو گئے۔ اذا کا استعمال، اذ ظرف زمانہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ جب، جس وقت کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ اذا جب ظرف زمان ہے، زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور کبھی زمانہ ماضی کے لیے بھی آتا ہے۔ فعل ماضی سے پہلے آ کر زمانہ ماضی میں فعل مضارع زمانہ حال زمانہ مستقبل کے معنی پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اس آیت میں مضارع کا معنی ہے۔ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، اس آیت میں زمانہ ماضی کا معنی ہے۔ اذا مفاجاتیہ، کسی چیز کے اچانک پیش آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناگہاں، اچانک، یکا یک۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس یکا یک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔